عدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، اب بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی۔ دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی۔ تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے، ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی۔ ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے، وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے، ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی، تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا۔ ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے۔ اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا۔ اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا، اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا۔ اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے۔ میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی سے نوجوانوں کو، ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول، تو ٹیپو سلطان کی قربانی کو کوئی نہیں بلا سکتا۔ تو رک جائیے بھائی، چوتھی جنگ جو ٹیپو سلطان کی ہوئی، ذرا بولیے ہادی صاحب، آپ کے چاہنے والے دکھ رہے کوئی، یا تو آپ اوپر جا کر بیٹھ جائیے جھنڈا ہلاتے ہوئے، یہاں سے روکیے نہ تو پھر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی، یہ لفظ 4 کو یاد رکھو آپ۔ 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی، اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے، اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے، تو میر صادق نے غداری کی۔ میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھی اس میں بارود نہیں، مٹھی رکھ دی، اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے، تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا،
تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبد الغفار شہید ہو گئے ہیں. تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا. ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا. گھوڑے کو منگایا, بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا, تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے. اور ٹیپو سلطان اپنے قلعے میں ڈوڈی دروازے کی طرف, دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے. تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں. جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا. ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں. پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف, تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی, اس نے بھی دروازہ بند کر دیا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا. انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا. ایک نو مسلم ان کا خادم تھا, وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا. ٹیپو اس سے پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے, مگر اس نے پانی نہیں دیا. ظہر سے لے کر مغرب آ گئی, اب سورج غروب ہونے والا ہے. ٹیپو تھک چکے ہیں. ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا. پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا, وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے, اس کو مار دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا, جس طرح کربلا کے میدان میں